السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے آج 16ویں پارے کا۔ اللہ کا بہت احسان ہے، آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ اب آپ لوگوں کا سفر جو ہے وہ کمی کی طرف چل رہا ہے الحمدللہ۔ پہلے زیادہ تھے پارے، اب کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے 16ویں پارے کا، آیت نمبر 75 سے۔ سورۃ الکہف چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ پیچھے جو بات چل رہی تھی کہ لڑکے کو جب مار دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بے صبری میں فوراً ہی سوال کر دیا کہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری بات پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ایک استاد اور شاگرد کے درمیان میں سکھائی جا رہی ہے، وہ یہ سکھائی جا رہی ہے کہ انسان کو فوراً ہی سوال نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اپنے سوال کے اوپر، کہ ممکن ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب فوراً خود ہی مل جائے بعد میں، تھوڑی دیر بعد۔ تو یہاں پر وہ ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے ایک استاد اور شاگرد کے درمیان، حالانکہ نبی ہیں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے باوجود ان کو ایک طریقہ سکھایا گیا کہ صبر کیا جائے کس طرح سے اپنے سوالات کے جوابات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے اس بار عذر جو آپ کو میں جو میری طرف سے جو تکلیف بعد میں نے جو عذر پیش کر رہا ہوں، اس بار آخری بار آپ اس عذر کو سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ کو میری طرف سے اس بارے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میں اس کے بعد اب آپ سے کوئی سوال ہرگز نہیں کروں گا۔ یعنی اب اگر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے اس جو علم دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ شامل ہوا ہوں، آپ مجھے اس سے محروم کر دیجئے گا، اور پھر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ تو اس کے پاس معقول عذر ہوگا کہ میں نے کس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ سے جدا کر دیا۔ اب یہاں پر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں فانطلقا، کہ وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریتی۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ دونوں چلے اور ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان دونوں کو ظاہر بھوک لگی تو انہوں نے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی یہ جو علاقہ تھا یہ بخیلوں کا تھا، بخیلوں کی بستی تھی، کہ یہ مہمانوں کو کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے، اور ان کو جب وہ مہمان آئیں تو ان کو اچھی طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا بڑی سختی سے حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت اور تکریم بھی کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے، اس کو کھلا پلا دیں اور آپ اس کی عزت نہ کریں، بلکہ آپ کے ماتھے پر بل ہی ہو، اور پھر آپ جو اس کو کھلائیں تو ایسا فیل ہو کہ جیسے آپ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ایسا ایک المیہ ہے کہ جو اپنی پسند کے مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ہماری ماتھوں پر بل نہیں بلکہ ماتھے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری مرضی کا کوئی مہمان نہیں آتا تو ماتھے سمٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں کہ ہم مسلمان ایسی حرکتیں کریں۔ تو اب اس بستی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ بستی والے بھی ایسے تھے، اپنے ماتھوں کو تنگ کر لیا کرتے تھے جب کوئی مہمان ان سے کچھ کھانا مانگتا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں پر آگے مزید کیا ہوا کہ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، فوجد فیہا جدارا یرید، یعنی کہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ بس گری کی گری، بالکل گرنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ تو این ینقض فاقامہ، تو پھر کیا ہوا؟
अन यंक़ज़। फिर क्या हुआ कि जब वो गिरना ही चाहती थी तो उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। किसने? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने। फौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर सवाल आ गया। क़ाला, बेसब्री के आलम में फिर उन्होंने पूछा, लौ शि'त लत्तख़ज़त अलैहि अजरा, कि हमें उन्होंने खाने को नहीं दिया तो आप इस दीवार को सीधा करने के लिए कोई उजरत मांग सकते थे उनसे। कम से कम हम खाना ही मांग लेते उनसे, तो आपने उनसे कोई उजरत भी नहीं मांगी और इस दीवार को बगैर किसी उजरत के दुरुस्त कर दिया। उस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ाला, फरमाया, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, कि अब जुदाई है तेरे और मेरे दरमियान। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों की तावील बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ कि वह हकीकत क्या है जिसके लिए तुम मुझसे सवाल कर रहे थे और तुम जिस पर सब्र ना कर सके। सउनब्बिउका बितअवीली मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, जिस पर तू सब्र ना कर सका मेरे साथ। अब एक एक सवाल का अब उन्होंने तफसीलन जवाब दिया। सवाल क्या हुआ कि अब बात हुई, पहली कश्ती वालों की बात हुई। अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीना यअमलूना फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम। फिर उन्होंने क्या कहा? अब पहली बात शुरू होती है कहाँ से? बात शुरू होती है उन कश्ती वालों से। कश्ती वालों से बात शुरू की जाती है कि बात क्या हुई कि मैंने उन कश्ती वालों के अंदर वो जो उनकी कश्ती में जो मैंने सुराख कर दिया, तो वो क्यों किया? तो कश्ती जो जिसकी थी तो चंद मिस्कीनों की थी वो, ली मसाकीना, कि वो चंद मिस्कीन लोगों की थी जो कि दरिया में काम काज करते थे, फिल बहरी। तो फअरदतु अन अईबहा, तो मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा किया कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन, कुल्ला सफीनतिन गस्बा, जबरन, जोर जबरदस्ती से उसको गस्ब कर लेता, ले लेता था। इसलिए मैंने उस कश्ती के अंदर वो सही सालिम रहने नहीं दी कि उसमें कोई नुक्स होगा तो वो ले नहीं सकेगा। व अम्मल गुलामु फकाना अबावाहु मुमिनीना खशीना अन युरहिqahuma तुगयाना व कुफ्रा। ये बात कश्ती वालों की तो हो गई कि मैंने इस वजह से उनके दरमियान में, उनकी कश्ती में मैंने सुराख कर दिया। अब बात होती है दूसरी बात, वो क्या है कि अब बात चली उस लड़के की जिसको मैंने मार डाला। तो उस लड़के के माँ बाप अबा अबवाहु मुमिनैनी, कि मुमिनैन यानी कि दोनों मोमिन थे, अल्लाह ताला की खशियत करने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे। फ़खशैना अन युरहिqahuma तुगयाना व कुफ्रा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आगे कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें खौफ हुआ कि कहीं उनका ये जो बेटा है ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ और परेशान न कर दे। अन युरहिqahuma, कि इन दोनों को तुग़यानन, अपनी सरकशी में और कुफ्र में इनको परेशान न कर दे। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर, खैरन बेहतर, मिन्हु इस औलाद से बेहतर, ज़कातन और पाकीज़ा औलाद अल्लाह ताला अता करे, व अक़रबा रुहमन, और अल्लाह ताला फिर मज़ीद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा अनायत फरमाएँ। बेहतर भी, पाकीज़ा भी और मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा उनको अल्लाह ताला अता फरमाए। इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने उसको मार डाला। अब बात हुई, तीसरी बात रहेगी उस दीवार की। व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। अब बात आई है उस दीवार की कि मैंने उस दीवार को क्यों दुरुस्त कर दिया। तो दीवार दो ऐसे लड़कों की थी। वो दीवार इसलिए मैंने सीधी कर दी क्योंकि वहां पर दो यतीम भाइयों जो वहां पर उस शहर में रहते थे, उनका उसके नीचे खजाना था। चूंकि वो बस्ती वाले बहुत ही हसद करने वाले और बहुत ही कम दिल के और बहुत ही तंग दिल लोग थे, अगर उनको ये खजाना मिल जाता तो यकीनन वो इस खजाने को हथिया लेते और इन यतीम बच्चों को वो खजाना हरगिज न देते। तो ये दो यतीम भाइयों के यहाँ इसके नीचे खजाना छुपा हुआ था।
تحتہ کنز لہما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ وکان ابوہما صالحا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے والدین، اس کے جو والدین تھے وہ بہت ہی صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو صالح بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اگر یتیم بنا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اسباب بھی پیدا کر دیے۔ ایسا نہیں کہ یہ اگر صالح تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو آزمائش میں ڈالا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے خزانے کی دیکھ بھال ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو لوگوں سے مخفی رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، پھر تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو پھر وہ اس خزانے کو خود ہی نکال لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے کیا ہوا، حضرت خضر علیہ السلام نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ رحمتم من ربک، کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ مہربانی اور رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے اس خزانے کو نکال لیں، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو بتائے گا، کہ ان کے ذہن میں آئے یا جو بھی طریقہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سیف کیا ہوا خزانہ وہ نکال لیں۔ وما فعلته عن امری، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ سارا میرے رب کا حکم تھا، میں نے اس کے رب کی اتباع کی، اور جو میرے رب نے کہا میں نے اس کو مکمل کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے آخری الفاظ کیا کہے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تعویل ہے، یہ حقیقت ہے اس چیز کی، اس باتوں کی جس باتوں پر تو مجھ سے سوال کرنے پر صبر نہ کر سکا، تو یہ حقیقت ہے ان تمام کی تمام باتوں کی جس پر تو نے مجھ سے بار بار سوال کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب جدائی ڈالی، الگ کیا ان کو، تو ان کے تمام سوالوں کے صحیح صحیح ان کو جواب دینے کے بعد انہوں نے ان کا راستہ الگ کیا خود سے۔